رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلامتی کے بعد حقوق اللہ کے طور پر شکر ادا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی UAE کے سارے حکمرانوں کے مساعی جمیلہ کو اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما لے۔ اسی طریقے سے میں دعا کرتا ہوں اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کے لیے جن افراد نے بھی محنت کی ہے، منسلکین، مشارکین، مؤیدین، ممدین، معاونین اور سامعین میں موجود علماء کرام، بزرگان ملت اور نوجوانان اسلام اور میری ماؤں اور بہنوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ جو ٹائم کی قربانی دے کر آپ اپنے گھروں سے نکل کر اتنی دور آئے ہیں، گھر پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سارے مصائب حل فرما دے، سارے مشکلات حل فرما دے اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ آپ کو عنایت فرمائے۔ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 کے آیت نمبر 7 میں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور لوگوں کا شکر ادا کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے۔ سنن الترمذی حدیث نمبر اگر آپ پڑھتے ہیں، حدیث نمبر 1954 کے مطابق، لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو لوگوں کا حق ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا کیا حق، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا۔ تو اس لیے ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد ہمارے ان حکمرانوں کا کہ جنہوں نے بہترین مساعی جمیلہ کے ذریعے سے ہمیں سننے اور سنانے کا موقع عنایت فرمایا۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے خصائص رمضان، یعنی رمضان المبارک کی خصوصیتیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات۔ اور کسی بھی بیان کو اگر آپ سنتے ہیں تو اس میں شوق آنے کے لیے کیوں میں بیان سنتا ہوں، کیوں میں بیانات اٹینڈ کرتا ہوں، اس کی کوئی ریزننگ ہونی چاہیے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موت اچانک آتی ہے۔ موت یہ کہہ کر نہیں آتی کہ ایک ہفتے کے بعد تمہاری موت آنے والی ہے لہذا پریپریشن کر لو، ایک مہینے کے بعد موت آنے والی ہے ذرا تیاری کر لو۔ موت ایسا نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایسی سنت نہیں رکھی ہے سوائے انبیاء کرام کے۔ عام لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں، میں اب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سے پوچھ کر نہیں آتی موت۔ تو ایسے وقت پر بندے کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ موت سے پہلے بھی کوئی سوچنے کا موقع ہونا چاہیے تھا۔ یہ وہ بیانات ہے جس کے ذریعے سے بندے کو موقع ملتا ہے سوچنے کا۔ یہ کائنات کی نشانیاں ہیں، آفاق و انفس کی نشانیاں ہیں جو انسان کو سوچنے کا ایک موقع دیتے ہیں، ریمائنڈر ہے، تذکیر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں، سورہ منافقون سورہ نمبر 63 کے آیت نمبر 9 اور 10 میں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم خیرات کرو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے راہ میں جو کچھ بھی ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل
وأصدق وأكن من الصالحين کہ جب بندے کو اس کی موت آنے لگتی ہے تو بندہ کیا کہتا ہے، اللہ تھوڑی مہلت تو کیوں نہیں دیتا، تھوڑا اگر موقع مل جائے تو میں اور اچھا ہو جاتا، میں صدقہ کر لیتا، میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیں گے جب اس کا ٹائم آ جاتا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ موت کا جب وقت آ جاتا ہے تو مہلت نہیں ملتی، اور اللہ تعالیٰ خبیر ہے، خبردار ہے جو کچھ بھی تم کام کر رہے ہو۔ تو آئیے ہمارے ٹاپک پر۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو چند آیتیں اور حدیثیں پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ شروع میں اس کے اندر رمضان المبارک کی آپ کو 5 خصوصیتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر میں آپ کے سامنے ایک حدیث شریف پیش کروں گا، اس کے اندر 4 رمضان المبارک کی خصوصیتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ تو پہلے 9 سناؤں گا، پھر اس کے بعد بقیہ خصوصیتیں، یعنی انشاءاللہ 17 خصوصیتیں آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ پہلی خصوصیت رمضان المبارک کی، ہم خصوصیت جانتے کیوں ہیں؟ کسی کی اسپیشلٹی جاننے کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھنے لگتا ہے، شوق بڑھنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کے گھر میں لیپ ٹاپ ہے لیکن آپ کو لیپ ٹاپ کیسا چلانا ہے معلوم نہیں ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، بیٹا ذرا انتظار کرو، ٹیکنیکل مین آئے گا، ٹیکنیکل پرسن آئے گا اور وہ آ کر ہم کو بتائے گا کہ اس کو کیسے یوز کرنا ہے۔ کیونکہ آدمی کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں صحیح طور پر اس کو میں صحیح ہینڈل نہیں کر پاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ لیپ ٹاپ خراب ہو جائے گا۔ یعنی آدمی کو جب معلومات نہیں ہوتی ہے تو آدمی اس سے ڈرتا ہے، جھجکتا ہے، اس میں اس کو شوق پیدا نہیں ہوتا، اس کی طرف اس کو رغبت پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جب آدمی کو معلومات جمع ہونے لگتی ہے تو وہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے، شوق ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم رمضان المبارک کی خصوصیتیں جانیں گے۔ اس کو کہتے ہیں USP، یونیک سیلنگ پریپوزیشن، یعنی یہ پروڈکٹ میں کیوں لوں، وہ کمپنی کو انتخاب میں کیوں کروں، یہ کمپنی کا انتخاب میں کیوں نہ کروں۔ آدمی اسپیشلٹیز جاننے کے بعد ڈیسیشن لینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، محنت کرنا، شوق کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان المبارک کو اتنا چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کرنے کا جب فیصلہ کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی مہینے کا انتخاب نہیں کیا۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا، انتخاب اگر کیا تو اسی مہینے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ مبارک مہینہ جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ یعنی اس رمضان المبارک کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ دوسری خصوصیت، جب ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جب تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اور جس وقت پر زبور نازل ہوئی داؤد علیہ السلام پر وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ جس وقت پر انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اور جب قرآن مجید نازل ہوا تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مہینے کو کتنا پسند کر رہے ہیں۔ جس مہینے کو اللہ پسند کرے ایک مومن بندہ اس کو کیسے پسند نہیں کرے گا۔
جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے اندر یہ جذبہ آنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسولوں کی نبوت، رسولوں کی رسالت، کتابوں کے نزول کرنے کا اللہ نے فیصلہ اس مہینے میں کیا، تو کیوں نہ میں اپنے زندگی میں انقلاب برپا کروں۔ میری پہلی کی زندگی اگر گناہ والی زندگی تھی تو اب آنے والی زندگی میں میرے اندر چینجز آنا چاہیے۔ اگر میری پہلی کی زندگی ایوریج مسلمان کی تھی تو اب میں ایک بہترین سے بہترین مسلمان بننے کا میرے اندر جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ السلسلہ الصحیحہ حدیث نمبر 1575 1575 کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزلت صحف ابراہیم فی اول لیلۃ من شہر رمضان، کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل ہوئے تو اس وقت پر رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی۔ وَأُنزِلَتِ التَّوْرَاتُ لِسِتٍّ مَضَتْ مِن شَهْرِ رَمَضَان، اور جب تورات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل کی تو اس وقت پر رمضان المبارک کی 6 تاریخ تھی۔ وَأُنزِلَ الزَّبُورُ ل13 خلت من رمضان، اور جس وقت پر زبور نازل ہوئی تو اس وقت پر رمضان المبارک کی 13ویں تاریخ تھی۔ وَأُنزِلَ الْإِنجِيلُ ل18 خلت من رمضان، اور جس وقت پر انجیل نازل ہوئی تو اس وقت پر رمضان المبارک کی 18ویں تاریخ تھی۔ کہ جتنے آسمان سے صحیفے اور کتابیں ہمارے علم کے مطابق جو کچھ بھی نازل ہوئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر فیصلہ کیا تو اللہ نے فیصلہ یہ کیا کہ رمضان المبارک میں سے اتارا جائے۔ یہ اس کی دوسری خصوصیت۔ تیسری خصوصیت، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو کوئی اس مہینے کو پالے روزہ رکھے۔ یعنی اس مہینے بھر کے روزے جو فرض کیے گئے، کسی اور مہینے کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ پورے مہینے تم کو روزہ رکھنا ہے۔ اگر پورے مہینے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا سوائے شرعی عذر کے، اگر پورے مہینے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو وہ صرف اور صرف رمضان ہے۔ چوتھی خصوصیت، رمضان نام کے ساتھ سال کے 12 مہینے میں سے کسی بھی مہینے کا نام کے ساتھ ذکر نہیں ہے۔ اگر نام کے ساتھ ذکر آیا تو صرف اور صرف رمضان۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، شہر رمضان الذی، یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید نازل ہوا۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک میں تقدیر فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے یا تقدیر بانٹی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ دخان سورہ نمبر 44 آیت نمبر 1 2 3 اور 4، حامیم والکتاب المبین، حامیم اور قسم ہے واضح کتاب کی، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، اور ہم نے اس قرآن مجید کو ایک مبارک رات میں نازل کیا۔ سورہ قدر پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ وہ مبارک رات لیلۃ القدر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہاں پر لیلۃ مبارکہ، مبارک رات سے مراد رمضان مبارک کی رات، انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اور حکیم یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کے اندر ہر معاملے کی تقسیم ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر، قدر و منزلت، اور ایک اس کا معنی ہے تقدیر بانٹے جانے والی رات۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
لوگ لیلۃ القدر میں سوئے ہوئے ہیں جبکہ ان کی تقدیر بانٹی جا رہی ہے. اگر وہ اٹھے گا دعا کرے گا عمرہ کرنے والوں میں اس کا نام لکھا جا سکتا ہے, حج کرنے والوں میں اس کا نام لکھا جا سکتا ہے. آنے والے سال میں ہو سکتا ہے کہ قرضداری میں پڑنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ کوئی مصیبت لکھی جا رہی ہوگی. اگر وہ اٹھے گا دعائیں کرے گا, اے اللہ میرا آنے والا سال بہترین فرما دیجئے, اے اللہ میرا آنے والا سال کسی مصیبتوں میں تو مجھے مبتلا نہ کر, اگر یہ دعائیں کرے گا تو آنے والے سال میں اس کو یہ کام آئیں گی دعائیں. لیکن لوگ سوتے ہیں. 5 خصوصیتیں. اس کے بعد میں آپ کو ایک حدیث شریف سناتا ہوں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث میں اور 4 خصوصیتیں. سنن ترمذی حدیث نمبر 682 682 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا كان اول لیلۃ من رمضان اذا كان اول لیلۃ من شہر رمضان, جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں صفدت الشیاطین ومردت الجن. سنن نسائی میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ مردت الشیاطین ومردت الجن, کہ جتنے سرغنہ شیطان ہوتے ہیں اور جتنے سرغنہ جن ہوتے ہیں ان سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قید میں ڈال دیتے ہیں, بیڑیوں میں ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد وغلقت ابواب جہنم فلم یفتح منہا باب, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اس میں سے کوئی بھی دروازہ کھولا نہیں جاتا. وفتحت ابواب الجنہ, اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فلم یغلق منہا باب, اور ونادا منادن, اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر, اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ, اے شر کے چاہنے والے ذرا رک جا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. 4 خصوصیتیں. پہلی خصوصیت سرغنہ شیطانوں اور جنوں کو بند کر دیا جاتا ہے. دوسری خصوصیت جنت کے دروازے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تیسری خصوصیت جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. چوتھی خصوصیت ہر رات نہ جانے کتنے ہی لوگوں کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیا جاتا ہے. 4 خصوصیت. اب یہاں پر کسی کو ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر رمضان مبارک میں شیطان بند ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے؟ میرے بھائی حدیث شریف میں یہ نہیں آیا کہ آپ کے گناہ بند کر دیے جاتے ہیں. حدیث شریف میں یہ آیا ہے شیطان اور جن, وہ بھی کون سے سرغنہ, بڑے شیطان اور بڑے جن بند کر دیا جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے جن اور چھوٹے چھوٹے شیطان تو گھومتے رہتے ہیں. خاص طور سے اختلاف ڈالنے والا چھوٹا شیطان ادھر ادھر گھومتے رہتا ہے. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 2774 2774 میں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں وہ خوشخبری دینے کے لیے آ رہے تھے. لیلۃ القدر کی پہچان بتا دی گئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک واضح پہچان بتا دی گئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتانے کے لیے آ رہے تھے, لوگوں کو بتانے کے لیے آ رہے تھے. دیکھا کہ وہاں پر 2 صحابہ اکرام اختلاف کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی صلح کی فکر میں ان کو کچھ ٹائم دیتے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ 2 صحابہ کے پاس ایک شیطان ٹھہرا ہوا تھا. اس سے محدثین نے استدلال کیا کہ رمضان المبارک میں اختلاف ڈالنے والا شیطان, یہ چھوٹے چھوٹے شیطان رہتے ہیں کیونکہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا. اور ایک حدیث پڑھنے سے پتہ چلتا ہے مردت الجن مردت الشیاطین, یعنی سرغنہ شیطان سرغنہ جن بن ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا ہم اتنے ایمان میں کمزور ہیں کہ رمضان المبارک کے چھوٹے چھوٹے شیطانوں کے بھی قبضے میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کر لینی چاہیے.
چاہیے، اپنے آپ کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آخر میں ایسا کیوں ہو گیا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے شیطان اور چھوٹے چھوٹے جن اشرف المخلوقات کو جھانسا دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ایمان کی، ہمارے اعمال کے اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے۔ اس حدیث شریف میں آپ کو 4 ملے۔ اس میں آپ کو ایک سوال اٹھے گا، ہر رات جہنم سے آزادی، جبکہ ہم نے تو یہ سنا ہے پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہر رات جہنم سے آزادی کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پروانہ لکھ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ تو میرے بھائی وہ بڑی مشہور حدیث تو ہے لیکن وہ ضعیف ہے، آتھینٹک نہیں ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس حدیث کو صحیح ابن خزیمہ میں ذکر کیا تو امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، باب میں باندھ دیا، باب ما جاء ان صح الخبر، یعنی ان معنی شک کے معنی میں، یعنی یہ خبر کے ثابت ہونے میں مجھے شک ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے، کون سی حدیث ہے؟ من ادّا بخصلۃ من الخیر کان کمن ادّا فریضۃ او کمن ادّا فریضۃ کان کمن ادّا 70 فریضۃ۔ اگر کوئی بھی کام نفل کرے گا تو وہ فرض کے برابر ہے، اگر فرض پڑے گا یا فرض کام کرے گا تو 70 گنا اس کا ثواب بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ضعیف ہے، آتھینٹک نہیں ہے، یہ مشہور ہے لیکن لوگوں میں۔ تو غلط چیزوں کو نہ پھیلائیں، غلط خصوصیتوں کو نہ پھیلائیں۔ وہ خصوصیتیں جو میں آپ کو آتھینٹک قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ اور آگے کیا ہے؟ شہر اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ یہ پہلا دہا رحمت کا ہے، دوسرا دہا مغفرت کا ہے، اور تیسرا دہا جہنم سے آزادی کا ہے۔ ضعیف، آتھینٹک نہیں ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ منکر ہے۔ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ضعیف ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو منکر یعنی کہ ضعیف کی سب سے پرلے درجے کی، سب سے آخری لیول کے لیول میں جاتی اس کی سند، تو لہذا اس کو نہ پھیلائیں۔ یہ 9 خصوصیتیں ہوئی۔ اس کے بعد 2 خصوصیتیں، سیام اور قیام۔ رمضان المبارک کا روزہ بھی بڑا اہم ہے، دن میں روزہ اور رات میں قیام۔ کیا زندگی ہے، اللہ اکبر۔ من صام رمضان، اور ایک روایت میں ہے من قام رمضان۔ 2 خصوصیتیں آپ کو مل گئی۔ جو کوئی رمضان المبارک میں سیام روزہ رکھے گا، کیا فضیلت ہے۔ ہم جو پیاسے رہ رہے ہیں، رات میں اپنے پیروں کو تھکا رہے ہیں، کیا فضیلت ہے اس کی؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، گزرے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا پڑتا ہے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کرنا پڑتا ہے، لیکن درمیان میں 2 شرطیں اس حدیث میں، ایمانا واحتسابا۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، اس پہ نظر رہے۔ عقیدہ اچھا ہونا ضروری ہے، ایمان اچھا ہونا ہے۔ اگر ایمان میں شرک ہے تو وہ ایمان قابل قبول نہیں، اگر ایمان میں بدعت ہے تو پھر وہ قابل قبول نہیں۔ ایمانن، عقیدہ اچھا ہونا ضروری ہے، شرک ہو تو غلط، بدعت ہو تو گئے کام سے۔ واحتساباً، ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ یہ 11 خصوصیتیں ہوئی۔ اور 2 خصوصیتیں بتاتا ہوں میں۔ رمضان المبارک میں دعاؤں کا اہتمام، اور رمضان المبارک میں حج کی خاص فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں خاص طور سے دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن الترمذی حدیث نمبر 2525، 2525، ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، والصائم حتی یفطر، روزے دار جب تک کہ افطار نہ کر لے، جب تک کہ روزہ کھول نہ دے۔ مطلب یہ کہ سحری سے لے کر افطار تک کی ہر دعا قبول۔ لیکن ہمیں ضعیف حدیث، ہمیشہ ضعیف حدیثوں میں تھوڑا فائدہ ہے، صحیح حدیثوں میں زیادہ فائدہ ہے۔ غور کریے آپ،
ضعیف حدیث میں بتایا جا رہا ہے پہلا دہا رحمت کا، دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا جہنم سے آزادی کی۔ صحیح حدیث میں بتایا جا رہا ہے پورا مہینہ رحمت کا، پورا مہینہ مغفرت کا، پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا۔ جہنم سے آزادی کا بائی ڈیفالٹ مطلب ہے رحمت، جہنم سے آزادی کا بائی ڈیفالٹ مطلب ہے مغفرت، پورا مہینہ ہے۔ لیکن ضعیف روایتوں میں ہمیشہ کم فائدہ ہوتا ہے، لہذا ضعیف حدیثوں کے قریب نہ جائیں۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے آپ، ضعیف حدیث میں بتایا جا رہا ہے سنن ترمذی کی روایت کے مطابق افطار کرتے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ بر صغیر میں کیا ہوتا ہے؟ دن بھر کھیلتے ہیں، دن بھر گپ شپ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، لیکن جیسے افطار کا ٹائم آتا ہے ٹوپی لگا دیتے ہیں، سامنے پوری دعا کرتے بیٹھتے، مطلب ان کے دماغ میں کیا بیٹھا؟ یہی دعا قبول، یہ دعا قبولیت کا، یہ ٹائم جو ہے قبولیت کا ٹائم ہے۔ ضعیف حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ضعیف ہے۔ آتھینٹک حدیث کیا ہے دیکھیے، وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرْ، سحری سے لے کر افطار تک کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ الامام العادل، ایک انصاف کرنے والا بادشاہ، ایک انصاف کرنے والا امام، اور اس کے بعد ہے وَالصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرْ، اور روزے دار جب تک کہ روزہ کھول نہ لے۔ اس حدیث میں بتایا جا رہا زیادہ فائدہ اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ اور حج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ نے کسی کو موقع دیا ہے عمرہ کرنے کا اس مہینے میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی رمضان المبارک میں عمرہ کرے گا تو میرے ساتھ حج کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے۔ اب آخری کے 4 خصوصیتیں باقی ہیں، آخری کی 4 خصوصیتیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے قرآن مجید کثرت سے پڑھنا، اور دوسرا ہے چیریٹی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں قرآن مجید کا مدارسہ دورہ بہت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اور سال بھر میں ابھی تک جتنا قرآن مجید اترا وہ پورا کا پورا قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کو سناتے تھے۔ آج کل ہوتا ہے نا ہماری کمپنیوں میں QA کوالٹی ایشورنس، QC کوالٹی کنٹرول، کراس چیکنگ، ٹول ٹیسٹنگ، کیوں؟ تاکہ کوالٹی برابر ہو یا نہ ہو۔ دیکھیں کیسا انتظام ہو رہا ہے، جو کچھ بھی اترا ہے جبرائیل علیہ السلام آ کر اس کو کراس چیک کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی کتنی حفاظت ہوئی آپ اندازہ لگائیے، اور یہ کام کہہ رہا رمضان المبارک میں ہو رہا ہے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ رمضان المبارک کو اللہ کتنا چاہتا ہے، اور ہم ہیں کہ رمضان المبارک آتا ہے اور چلا جاتا ہے اور ہم کو اس کا کچھ خیال نہیں ہوتا۔ اس پر ہمیں سوچنا چاہیے، اس پر ہمیں تدبر کرنا چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ جس مہینے کو اللہ اتنی توجہ دے رہے ہیں کہ کائنات کے پورے احوال اللہ سبحانہ وتعالی آسمانوں سے اترنے والی کتابوں کا رخ اس مہینے کی طرف اللہ سبحانہ وتعالی پھیر رہے ہیں، کیوں نہ میں اپنے زندگی کے اندر، اپنے اعمال کے اندر، اپنے ایمان کو کیوں نہ میں خالص کر لوں۔ اگر شرک ہے تو کھرش کے نکالی، مرسیلیسلی، بے رحمی کے ساتھ، کیونکہ قیامت کے دن یہ شرک آپ پہ رحم کرنے والا نہیں۔ بے رحمی کے ساتھ اگر شرک کہیں ہے اپنے خاندانوں میں، اپنے آپ میں، تو اس کو نکالیے۔ بدعت ہے تو اس کو نکالیے، بدعملی ہے تو اس کو نکالیے۔ عقیدے میں شرک برا، عبادات میں بدعتیں بری، معاملات میں حرام برا، اخلاقیات میں برے اخلاق برے۔ یہ 4 چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے اگر آخرت میں آسانی کے ساتھ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں۔ اور دوسری خصوصیت پھر یہ ہے کہ جب قرآن مجید اترتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چیریٹی اتنی کرتے، اور مہینوں میں شاید ہی اتنی کرتے ہوں گے جتنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے۔ کالریح المرسلہ، جیسے کھلی ہوا ہے سب کو فائدہ پہنچا رہی، ہم کیا کرتے ہیں؟ جو جاننے والے اس کو دیتے ہیں۔ ہو سکتا کوئی غریب ہوگا جس کو ہم نہیں جانتے، اس کو نہیں دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا کی طرح، ہوا کیا سب کو فائدہ پہنچاتی، جو بھی دیکھے مستحق ہے، غریب ہے، دے دو۔
یہ اپنا دوسرا، ہاں اپنوں کا خیال کریے، لیکن ساتھ ساتھ میں غیر ہے کہہ کے اس کو چھوڑیے مت. چیریٹی کرتے رہیے. استغفار اور اعتکاف. اگر آپ میرا پورا ٹاک بھول گئے تو مجھے کوئی غم نہیں، لیکن کم سے کم استغفار، یہ جو ٹاپک ہے، بس میں خواہش کرتا ہوں کہ میرے اگر اس بیان اور اس محنت کے پیچھے اگر یہ ایک نقطہ بھی یاد ہو جائے تو میرے اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت کچھ بھلائی کا ذریعہ ہے انشاءاللہ. استغفار اور اعتکاف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری دہے میں اعتکاف کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس سے اس رمضان المبارک کی خصوصیت ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا. اور یہ پورے محنتوں اور یہ پورے خصوصیتوں کا لب لباب کیا ہے، نچوڑ کیا ہے؟ مغفرت. اگر رمضان المبارک آئے اور رمضان المبارک گزرنے سے پہلے اگر کوئی اپنی مغفرت نہ کروا لے، آئیے سنتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں. الفاظ پہ غور کریے آپ. ایک حدیث میں ہے رغم انف رجل، آدمی کی ناک خاک آلودہ ہو جائے. کتنے خطرناک الفاظ ہے. اس سے خطرناک ورڈ آیا ہے بعودا، مستدرک الحاکم میں بھی ہے، صحیح الجامع صغیر کے اندر بھی ہے. بعودا تباہ ہو جائے. تباہی کے لیے بہت سارے ورڈ ہے. افسدہ ہے، اہلکا ہے، قتلہ ہے، لعینہ ہے، بہت سارے لفظ ہے، لیکن بعودا کا لفظ استعمال ہوا. اس پہ غور کریے آپ. اور میرے علم کے مطابق قرآن مجید میں یہ جو ورڈ آیا ہے قوم مدین اور ثمود، آپ جانتے ہیں عاد اور ثمود کو کیسے تباہ کیا گیا. عاد کو آندھی اور طوفانوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا گیا. قوم ثمود کو چیخ اور پکار نے پکڑ لیا. اور قوم مدین کے بارے میں بتایا گیا سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 95 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا بعدل لمدین کما بعد ثمود. تباہی ہو مدین کے لیے، اہل مدین کی تباہی ہو جس طریقے سے تباہ ہو گئے ثمود. بعودہ مانے یہ ورڈ استعمال میں آیا ہے قوم ثمود کو جس طریقے سے ہلاک کیا گیا، اس لیول کی ہلاکت کی بات ہو رہی ہے. تصور کیجئے آپ اس لیول کی ہلاکت کی بات. اور پھر یہی ورڈ جو قوم ثمود اور قوم مدین کے لیے استعمال ہوا. آپ جانتے ہیں مدین کو کیا عذاب ملا. آج کل جب بھی گرمی آتی ہے تو میں ڈر جاتا ہوں اس آیت کو اور قوم مدین پر جو عذاب آیا اس عذاب کو سوچ کر میں ڈر جاتا ہوں جب گرمی سخت ہو جاتی ہے. کیا آیا؟ یوم الظلہ. مدین پر اتنی خطرناک گرمی آئی، اتنی خطرناک گرمی آئی. یہ مدین کہاں ہے جانتے ہیں آپ؟ سعودی عرب کا بارڈر جہاں جا کر ختم ہوتا ہے اور جارڈن کا بارڈر آ کر جہاں ملتا ہے. تو مدین شعیب علیہ السلام 2 قوموں میں بھیجے گئے تھے. ایک قوم تھی مدین اور دوسری قوم تھی اصحاب الایکہ. یہ قوم لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے وہاں سے 170 کلومیٹر کی دور پر یہ ایکا ایک درخت کے نیچے لوگ بیٹھا کرتے تھے. 2 قوموں کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اور ان پر عذاب کیسے آیا؟ سخت قسم کی گرمی تھی، سخت قسم کی دھوپ تھی. یہ لوگ انتظار میں تھے کہ کب بادل آئیں گے، کب بارش ہوگی. اچانک ایک دن پوری قوم نے دیکھا کہ بادل آ رہے ہیں. پوری قوم خوشی کے مارے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلتی ہے اور وہ بادلوں کے قریب ہونے لگتی ہے اور پوری قوم ایک بڑے میدان میں جمع ہو جاتی ہے. اچانک وہ بادل میں سے آگ آتی ہے اور پوروں کو جلا کر ختم کر دیتی ہے. جب بھی سخت قسم کی گرمی ہوتی ہے تو مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہیں ہمیں الگ الگ قسم کے عذاب میں مبتلا نہ کر دے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ورڈ استعمال کیا وہ یہ ورڈ ہے بعودا من ادرک رمضان. وہ تباہ ہو جائے، یعنی عاد و ثمود کی طرح تباہی کی بات ہو رہی. وہ تباہ بیکار آدمی ہے، وہ جو رمضان میں بھی فائدہ نہ اٹھائے. کس کام کا آدمی ہے؟ بیکار آدمی ہے، بیکار آدمی. تباہ ہو جائے، چلا جائے تھا آدمی. اس معنی انداز دیکھیا. بعودا من ادرک رمضان، جو رمضان المبارک کا مہینہ پاتا ہے، فلم یغفر لہ، اور وہ اپنی مغفرت نہ کر لے.
ایسا آدمی کو تباہ ہونا ہی چاہیے. اب اس کے اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. جو رمضان میں اچھا نہیں ہو سکا وہ بعد میں کیا اچھا ہو سکا؟ جو اللہ کا نہیں ہو سکا وہ بندوں کا کیا ہو سکا؟ اس میں کوئی خیر نہیں. یہ مطلب یعنی اپنے آپ میں غور و فکر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اب مغفرت ہوتی کیسی ہے؟ کئی لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے میں مغفرت کروں گا, ٹھیک ہے میں اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کروں گا. کیسے کرنا ہے؟ استغفر اللہ. کئی لوگ یہ معنی ورڈ بھی نہیں مانی. استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ استغفار, الف سین تا کا مطلب طلب کرنا, مانگنا. استعانت طلب مدد طلب کرنا. استغفار مغفرت طلب کرنا. استغفر اللہ زبان سے جب بندہ کہتا ہے میں اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں. طریقہ کیا ہے اس کا؟ جو گناہ میں ہے اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے. وہ کہتا ہے اللہ میں نمازیں چھوڑ رہا ہوں معاف کر دے. نہیں, آپ نمازوں کی پابندی کریے تب جا کے آپ کی مغفرت ہوتی. اے اللہ بہت سود کھا لے رہا ہو, اللہ معاف کر دے, پھر کھا رہے تو اس کو مغفرت نہیں کہتے. چھوڑنا پڑے گا گناہ. غیبت کر رہے, چغل خوری کر رہے, سازشیں کر رہے, پلان کر رہے ہیں, اپنے بھائی کے بارے میں غلط سوچ رہے, ساس بہو کا جھگڑا ہے, بھائی کا جھگڑا ہے, پارٹنرشپ کی ڈیلنگ ہے, کسی کو اکساتے ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے, صلح کرانے کے بجائے آپ فساد پہ ابھارتے ہیں, لوگوں کو جھگڑے پر ابھارتے ہیں, شرک میں پھنسے ہوئے, بدعت میں پھنسے ہوئے ہیں. پھر اس کا کہتا ہے اللہ تو معاف کر دے. نہیں, معاف کا مطلب ہے الاقلاع عن الذنب یا اقلاع الذنب, اور گناہ کو نکالنا ہے. ندامت, جو کچھ بھی ہوا اس پر ندامت, عزم مصمم, آنے والی زندگی میں پختہ ارادہ کرنا ہے کہ میں اب اچھا ہو جاؤں گا انشاءاللہ, اور نیک عمل کرنے میں اپنے آپ کو لگا دینا. اس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا. نصحہ کہتے ہیں شہد کے پٹے میں سے شہد اندر سے نکالنا, یعنی اندر سے پورے طریقے سے اپنے پورے گناہوں کو نکالنے کی کوشش کرنا ہے. اس پر ایک آیت سنا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. کتنی پیاری آیت ہے, دیکھیے غور کریے آپ. اللہ تعالیٰ بندے کو کتنا چاہتا ہے اس آیت سے آپ کو پتا چلے گا. 1-2 منٹ میں اپنی بات ختم کر دوں گا. سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 59 میں 53 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَقُلْ يَا عِبَادِي. اللہ اکبر. گنہگار کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے. آپ کی کوئی نافرمانی کرتا ہے تو آپ کہتے جاؤ آج سے میرا تم سے کوئی تعلق نہیں. آپ ہم ایسے کہتے ہیں. ہم جس کو پسند نہیں کرتے اس کو کیا کرتے, یہاں سے ہٹ جاؤ, دفع ہو جاؤ, آج سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے, گنہگار کو کہہ رہے میرے بندے, یا عبادی الذین اسرفوا, جو بہت گناہوں میں آگے بڑھ چکے. کتنا آگے بڑھو گے؟ گناہ کرتے کرتے تھک گئے آدمی, لیکن گناہ کی ہوس باقی ہے. بڑھ گیا, بہت آگے بڑھا. کتنا آگے بڑھا؟ تھک گیا آخری میں. اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کے رحمت سے مایوس نہ ہو. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. جتنے گناہ ہیں, یہ گناہ معاف کرتا ہوں میں, وہ گناہ معاف کرتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. جتنے گناہ ہیں نا, ایک حدیث میں ہے صحیح مسلم کی, آسمان تک بھی اگر گناہ چلے جائیں, اگر تو توبہ کرنے تیار ہو جائے بندے, میں تجھے ایکسپٹ کرنے ریڈی ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. پورے کے پورے گناہ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. شرک, بدعت, مرنے سے پہلے اگر کوئی آدمی توبہ کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ سورہ فرقان پڑھنے سے پتا چلتا ہے کہ جتنے گناہ, مان لیجئے 100 کروڑ گناہ ہیں آپ کے, ہمارے اگر توبہ کرتے ہیں تو توبہ کرنے کے بعد یہ 100 کروڑ گناہ پورے نیکیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں. اچانک رات کا رات, اگر آپ آج توبہ کریں گے, رات کا رات آپ بہت بڑے اکاؤنٹ بیلنس کے مالک ہو جائیں گے. یہ ہے توبہ کی فضیلت. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو رمضان مبارک میں اپنی مغفرت کروانے والا بنائے, اور ہمارے ذریعے سے کئی لوگوں کی مغفرت ہو, ایسا ہم اپنا کردار پیش کریں. پھر میں ایک مرتبہ شکریہ ادا کرتا ہوں UAE کے حکمرانوں نے جو یہ مساعی جمیلہ پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی محنت و قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.
For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.